بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخی اعتبار سے اگر یوم عاشورہ کی تحقیق کی جائے تو مختلف تاریخی روایات اور کتب اس بات کی واضح نشاندہی کرتی ہیں کہ دنیا کے بڑے اور عظیم واقعات یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام کو رونما ہوئے، یعنی واقعہ کربلا سے پہلے بھی کچھ عجیب واقعات رونما ہو چکے تھے، لیکن ان سب میں کسی نہ کسی کے لیے خوشی اور نجات تھی۔ لیکن واقعہ کربلا کے بعد یوم عاشورہ کو عظمت کے علاوہ تاریخ کا سب سے دردناک دن بھی سمجھا جانے لگا ہے۔ آئیے پہلے انہی میں سے کچھ خاص واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہی پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے جنت سے گندم کا دانہ کھایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکال دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کئی مدت تک اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو قبول فرمائی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں سیلاب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب میں ادھر ادھر تیرتی تھی، وہ سیلاب کی زد میں آ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اسی دن محفوظ کیا تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل کے لقب سے نوازا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ننھے اور پیارے سے لاڈلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ جب مصر عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں قید کروا دیا تھا، اللہ نے 10 محرم کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قید خانے سے رہائی فرمائی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 10 محرم کا دن بہت ہی محترم اور احترام کے قابل ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ ملایا تھا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو جان سے مارنے کے لیے ان کا پیچھا کیا تھا تو یہی وہ دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے آپ علیہ السلام کو رہائی فرمائی تھی۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی تھی۔ محرم کی 10 تاریخ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوبارہ سے بادشاہت نصیب فرمائی تھی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا عطا کی تھی۔ یہ وہی دن ہے جس دن حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد باہر نکالا گیا تھا۔ اسی روز اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس قوم سے عذاب کو دور فرمایا تھا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ وہی دن ہے جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح سے تنگ کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے محفوظ دلا کر آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیا تھا۔ اس مبارک دن ہی دنیا میں پہلی دفعہ باران رحمت نازل ہوئی تھی۔ خانہ کعبہ پر اسی دن نیا غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ اسی دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح مولا علی شیر خدا سے کیا تھا۔ اسی دن بدبخت یزیدی فوج نے حضرت سیدنا مولا حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ محرم کی 10 تاریخ کو ہی قیامت قائم ہوگی۔ کربلا ایک پیغام ہے، یہ صرف 10 دن کے لیے رونے کا نام نہیں، بے شک حسین کے لیے رونا بھی سنت ہے۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے، بہت خاص، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ حضرت ام سلمہ پہرے پر کھڑی ہو گئیں۔ تھوڑی دیر میں امام حسین آ گئے۔ چھوٹے بچے معصوم ابھی اندر جانے لگے، انہوں نے روک دیا تو وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر میں اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ ام سلمہ وہاں نہ رہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں تو آپ نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ نے حضرت حسین کو سینے سے چمٹایا ہوا تھا اور سسک سسک کر رو رہے تھے۔ آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی کو تر کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص اپنی باہوں میں دبایا ہوا تھا۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ آپ ایسے تڑپ
آپ کی کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے روتی آواز میں کہا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ، کپ کپاتے بدن کے ساتھ، کہ ام سلمہ یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی اور جہاں اس کا خون گرے گا اس کی وہ مٹی مجھے دکھائی ہے، اس لیے اس پہ رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ابھی تو شہادت ہوئی بھی نہ تھی تو ہمارے پیارے آقا سرور کائنات نے اتنے آنسو بہا دیے۔ کربلا کا واقعہ ایسا ہے کہ کوئی نہ بھی چاہے تو پھر بھی اس کی آنکھیں آنسو بہانے سے نہ رہ سکیں گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا کہ جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے، آج ہی حسین شہید ہو رہے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراگی اور سعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورا سال اس بندے کے رزق میں اضافہ کرتے رہے گا۔ اب ہم ان غلط باتوں اور کاموں کی بات کرتے ہیں جو محرم الحرام کے حوالے سے عوام کے اندر مشہور ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ محرم کے مہینے میں گوشت نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس سے گھر میں بے برکتی آتی ہے اور گھر میں اور نقصانات ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہم فریج میں رکھتے ہیں وہ محرم الحرام کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر قربانی کا گوشت محرم کے مہینے میں رہا جائے تو اس کے بے شمار نقصانات ہوتے ہیں۔ پیارے دوستوں، لوگوں کے یہ نظریات غلط ہیں۔ اسلام کے شروع میں جب قربانی کی جاتی تھی تو اس وقت یہ حکم تھا کہ 3 دن کے اندر اندر گوشت ختم کرنا چاہیے، لیکن بعد کے اندر اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ فاصلہ یہ ہے کہ گوشت فریج میں رکھا رہا یا گھر میں پڑا رہا، محرم میں تو اس سے کوئی نقصان نہیں، نہ ہی محرم میں گھر میں گوشت لانے سے کوئی بے حرمتی ہے۔ اس طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر محرم کے مقدس مہینے میں ہم بستری کی جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن محرم میں ایسا کرنا ناجائز عمل ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یعنی کہ بعض لوگ محرم کے مہینے میں قبروں کی لپائی کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے کسی رشتہ دار کی قبر خستہ حال ہے تو اس پر مٹی وغیرہ ڈالو، اس کی قبر ٹھیک کر دو۔ اس میں محرم کا مہینہ ہونا لازمی نہیں ہے۔ محرم کے مہینے میں عورت اپنے آپ کو تیار کر کے بن سور کر قبروں میں جاتی ہیں۔ یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت پر اللہ تعالی لعنت بھیجتا ہے جو بے پردہ ہو کر اپنے گھر سے باہر کو جاتی ہے یا پھر قبرستان جاتی ہے۔ ہاں، جو عورت بہت ہی بوڑھی ہو گئی ہے اس میں شریعت گنجائش ہے۔ جو عورت بوڑھی ہو جاتی ہے اس کے لیے پردے کرنے میں بھی اسلام میں گنجائش ہے، لیکن سر عام وہ بھی با پردہ ہو کر نہیں گھوم سکتی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ گھر بیٹھ کر اپنے مرنے والے عزیز و اقارب کے لیے ایصال ثواب کر سکتی ہے۔ مرد حضرات قبرستان جا کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں، بلکہ مردوں کو ہر جمعے کے دن قبرستان جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار غلط رسومات ہیں جن سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے اور غلط رسومات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔